چنانچہ بتایا گیا بخاری شریف کی حدیث پاک میں جو کہ مشہور روایت ملتی ہے، سیدنا عباس رضی اللہ عنہ خواب میں دیکھتے ہیں جب ابو لہب کا انتقال ہو جاتا ہے، وہ مر جاتا ہے، تو کچھ دنوں کے بعد حضرت عباس رضی اللہ عنہ خواب میں دیکھتے ہیں تو اس سے سوال کرتے ہیں کہ تیرا کیا حال ہے؟ تو وہ جواب دیتا ہے کہ جب سے میں تم سے جدا ہوا ہوں کوئی بھلائی کو نہیں پایا سوائے اس کے کہ ہر پیر کے دن میرے انگلیوں کے درمیان ایک پانی جاری ہوتا ہے جس کو میں پی لیتا ہوں تو مجھے تھوڑا سا سکون مل جاتا ہے۔ وہ اس وجہ سے کہ میں اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی کے موقع پر اپنی انگلی کے اشارے سے اپنی باندی سویبہ کو آزاد کیا تھا۔ علماء کرام نے بیان کیا ایک کافر جس کے کافر ہونے کی خود قرآن گواہی دیتا ہے، اس کے حق میں ایک سورت نازل ہوئی تبت یدا ابی لہب وتب، وہ کافر اس کو جب وہ عذاب میں مبتلا ہے وہاں پر بھی اللہ تعالی رسول سمجھ کر خوشی کا اظہار نہیں کیا تھا بلکہ بھتیجے کے پیدا ہونے کی خوشی کا اظہار کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پسند فرما کر پیر کے دن اس کے عذاب میں تخفیف فرما رہا ہے ہر پیر کے دن۔ تو ایک مسلمان مومن ایمان رکھتے ہوئے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہوئے اگر خوشی کا اظہار کرتا ہے تو کیسے وہ رحمت سے محروم رہ سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اسے نعمتوں سے برکتوں سے مالا مال فرماتا ہے، بے شمار نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اور ایک بات آپ کے سامنے رکھتے ہوئے اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ چنانچہ بتایا گیا اس واقعے کو نعمت کبریٰ کی کتاب میں پڑھی، اس کے اندر ذکر کیا گیا، اس میں بتایا گیا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا قول ذکر فرمایا گیا کہ کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی کے موقع پر ایک درہم بھی خرچ کرتا ہے وہ میرے ساتھ کل قیامت میں جنت میں داخل ہوگا۔ اب اس سے بڑی اور خوشخبری کیا ہو سکتی ہے؟ اب یہاں پر ایک بات آتی ہے، لوگوں کے ذہن میں یہ بات آئے کہاں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان کا بلند ترین مقام، کہاں ہم گناہ گار، کہاں ہمارے اعمال، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ جن کے بارے میں آتا ہے ان کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تمام نیکیاں ایک جگہ رکھ دی جائیں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ایک نیکی کے برابر۔ معمولی ہستی کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے بلند ترین مقام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا، ان کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی نیکیوں کا حال یہ ہے کہ آسمان میں جتنے ستارے ہیں اس سے بھی زیادہ عمر رضی اللہ عنہ کی نیکیاں ہیں، ان تمام نیکیوں کو ملایا جائے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ایک نیکی ہوتی ہے۔ اب اتنا بلند ترین مقام رکھنے والی ہستی کے ساتھ کسی کا حشر ہو جائے یہ کیسے ممکن ہے؟ کوئی اگر اعتراض کرتا ہے تو اس میں ڈرنے کی بات نہیں ہے، اس کا جواب بھی الحمدللہ قرآن مجید ہمیں دیتا ہے۔ چنانچہ بتایا گیا سورہ یوسف میں یہ واقعہ ذکر کیا گیا، جب حضرت یوسف علیہ السلام کا وصال ہوا، انتقال ہوا تو آپ نے وصیت فرمائی۔ جب ان کے درمیان اختلاف ہوا وہ چاہتے تھے کہ اپنے قبیلے میں، کوئی چاہتا تھا کہ یہاں دفن کیا جائے، کہیں یہاں دفن کیا جائے، کیوں ان سے برکت حاصل کی جائے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے وصیت فرمائی کہ مجھ کو دریا میں دفن کیا جائے۔ دریا میں کسی کو رکھا نہیں جا سکتا، دریا میں کسی کا جسم سلامت نہیں رہ سکتا، لیکن انبیاء علیہ السلام کا وہ جسم ہے، پانی کی کیا مجال جو انبیاء علیہ السلام کے جسم کو بھی کوئی ذرا سا بھی نقصان پہنچا سکے۔ غرض یہ آپ نے ساتھ میں یہ بھی وصیت فرمائی تھی جب تک بنی اسرائیل یہاں رہیں گے مجھے یہیں رکھا جائے، جب بنی اسرائیل یہاں سے چلے جائیں گے تو وہ اپنے ساتھ مجھے لے جائیں گے، یہ وصیت آپ نے فرما دی۔ چنانچہ ہوا یہ
کہ آپ کا وصال ہوا، آپ کو دریا میں رکھ دیا گیا، صندوق وغیرہ میں رکھ کر۔ اب اس کے بعد بہت عرصہ گزرا، زمانہ گزرتا گیا، بعد میں بنی اسرائیل کے ساتھ بہت مشکلات پیش آئے، حالات یہ ہو گئے کہ مصر ان کو چھوڑنا پڑا، مجبور ہو گئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام اس وقت وہاں موجود تھے، اور انہوں نے ان کو وصیت نسل در نسل مل گئی تھی کہ جب ہم یہاں سے جائیں گے تو یوسف علیہ السلام کے جسم مبارک کو بھی ہمیں لے کر جانا ہے۔ چنانچہ اس وصیت پر عمل کرنے کے لیے آپ نے لوگوں سے پوچھا یوسف علیہ السلام کی مزار مبارک کہاں ہے، تو کوئی بتانے کے لیے تیار نہیں، اسے معلوم نہیں۔ ایک بوڑھی عورت وہ کہتی ہے مجھے معلوم ہے یوسف علیہ السلام کا مزار کہاں ہے۔ تو آپ نے کہا بتاؤ کہاں ہے؟ تو اس عورت نے کہا، اس بوڑھی عورت نے، بہت بوڑھی عورت تھی وہ، اس نے کہا ایک شرط پر بتاؤں گی، اگر تم مجھے اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ گے تو تب بتاؤں گی تمہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اے بڑھیا، جنت میں جائے گی تو یہی بڑی بات ہے، اب میرے ساتھ جانا یہ تیری اوقات میں نہیں ہے، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، میری مرتبہ اور عظمت بڑا اور بلند ہے، میں کیسے وعدہ کر لوں تجھ سے؟ آپ نے انکار کر دیا۔ ادھر سے وحی ہوتی ہے، جبریل امین اللہ کے حکم سے آتے ہیں اور کہتے ہیں اے موسیٰ تم وعدہ کیوں نہیں کر لیتے، تمہارا کیا جاتا ہے؟ تو غرض یہ کہ وہ بوڑھی عورت اس نے کوئی نیک عمل نہیں کیا اور کوئی بڑا کام نہیں کر رہی ہے سوائے اس کے کہ وہ یوسف علیہ السلام کی مزار مبارک کہاں ہے وہ بتا رہی ہے۔ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جنت میں داخل فرما رہا ہے۔ تو ہم گناہ گار بندے، خطا کار، سیاہ کار، نبی پاک شہ لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی پر کچھ خرچ کرتے ہیں، اللہ کی رحمت سے کیا بعید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ساتھ جنت میں داخل فرمائے۔ اس کی رحمت سے کوئی بعید، کوئی دور بات نہیں ہے، وہ چاہے جسے چاہے عطا فرماتا ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے جتنا چاہے عطا فرمائے۔ تو ہم اپنی قسمت پر جتنا بھی ناز کرے کم ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے سب سے لاڈلے، سب سے چاہنے والے، سب سے زیادہ چاہنے جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ، ان کی امت میں ہم کو پیدا فرمایا۔ اگر ہم کو نہیں چاہتا اللہ تعالیٰ تو اس امت میں نہیں پیدا فرمایا۔ اس امت میں پیدا ہونے کے لیے انبیاء علیہ السلام نے اپنی خواہش کا اظہار فرمایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قلم نے جو لکھنا تھا لکھ دیا، جس کی مقدر میں جو لکھنا تھا لکھ دیا، ہم نے تم کو بلند مقام عطا فرمایا، لیکن وہ عظمت، وہ فضیلت جو ہم امت محمدیہ کو دینی تھی وہ دے دی۔ تو بس یہ کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل میں ہمیں وہ عنایات، وہ انعامات، وہ اکرامات حاصل ہوئے ہیں جس کا ہمیں احساس بھی نہیں، جس کا ہمیں علم بھی نہیں ہے۔ تو ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے موقع پر خوشی کا اظہار کریں، لیکن یاد رکھیں شریعت مطہرہ کے دائرے میں رہتے ہوئے، موسیقی کرتے ہوئے، ناچتے گاتے ہوئے، بجاتے ہوئے، لوگوں کو تکلیف دیتے ہوئے، اس کی اسلام ہم کو اجازت نہیں دیتا۔ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے آپ جو بھی خوشی کا اظہار کرنا چاہتے ہیں آپ کو اجازت ہے، اور اس پر اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو اجر و ثواب عنایت فرماتا ہے۔ جیسا کہ آپ کسی کو کھلاتے ہیں، کسی کو کپڑا پہناتے ہیں، کسی کو صدقہ خیرات کرتے ہیں، کوئی درود شریف کی محفل رکھتے ہیں، کوئی سلام درود وغیرہ نعت وغیرہ کی محفل رکھتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سنتے ہیں، سناتے ہیں، یہ سب اعمال قابل قبول، قابل ستائش، قابل تعریف ہیں، اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ اس کے برعکس کوئی ناچتے ہوئے، گاتے ہوئے، بجاتے ہوئے، روڈوں پر لوگوں کے اوپر عرش وغیرہ پھینکتے ہوئے، تکلیفیں دیتے ہوئے اس طرح اپنی خوشی کا اظہار کریں تو یاد رکھیں یہ بجائے ثواب کے گناہ کا کام۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے منع فرمائے ہیں، اس سے ثواب ملنے کے بجائے گناہ ملتا ہے، اور اسلام کی شبیہ متاثر ہوتی ہے۔
اسلام کا جو لوگوں کے سامنے ماڈل ہے وہ خراب ہو جاتا ہے، اسلام کے تعلق سے ان کے خیالات خراب ہو جاتے ہیں، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اے اللہ تعالیٰ ہمیں میلاد مبارک صلی اللہ علیہ وسلم سنت کے مطابق منانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے اعمال کو اللہ کی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمد للہ۔